رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے بس جی 20 منٹ ٹائم ہے بس جی بیٹھ جائیں صرف 20 منٹ ٹائم ہے جی 2-4 باتیں کرنی ہیں اگر آپ توجہ کریں تو ایک بار درود پاک پڑھا ہے ایک بار پھر سے کوشش کریں گے لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا یہاں سے بھی پڑھنا اور کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہاں سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کیسے پڑھتے ہیں ہم الصلاۃ والسلام علیکم اس کا مطلب ہے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں کیونکہ اگر ہماری توجہ ہوتی تو ہم چھت یا دیوار کی طرف دیکھتے اس لیے کیا ہوتا ہے بس بات یہاں تک رہ جاتی ہے بات یہاں تک جاتی تو اب بڑا وقت ہو گیا ہے اب بات یہاں تک جانی چاہیے اللہ تقریباً 25 30 35 40 45 50 55 60 سارے بیٹھے ہیں بڑے بڑے لمبے فاصلے ہم نے طے کر لی لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ طے ہوا نہیں اس لیے کوشش فرمایا کریں اتنا سونا کر کے پڑھا کریں کہ پڑھیں زبان سے لیکن جائے ہاں جی ایک بار ذرا زبان اور دل الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے ہم بس کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں ماشاءاللہ کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں جیسے میں نے کہا نا کہ بات زبان سے آگے نہیں گئی باقی باتیں آگے بھی بڑی زیادہ ہے جیسے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے صرف زبان ہی نہیں پڑھتی دل بھی پڑھتا ہے لیکن جو میں اب اپنا دکھ رونے لگا ہوں یہ کو پہلی دفعہ تو میں نہیں یہ مضمون بیان کرنے لگا پہلے بھی بڑی دفعہ کیا ہے تو لوگ سن کے نا ایسے ایسے کر دیتے ہیں لیکن مجھے تو کم و بیش 20 سال ہو گئے 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا اللہ میری فراغت 2008 کی ہے لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو ڈیوٹی کرنی پڑی 2025 یہ تقریباً 20 سال ہو گئے یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا بڑی بار پڑھا ہے لوگ سن کے ایسے ایسے بھی کرتے ہیں لیکن پوچھا آج تک کسی نے نہیں بھائی صاحب دل بھی پڑھتا ہے کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس کا چسکا لینے کی ہم اس کا چسکا لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے اب بھی پتہ نہیں آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے چلو میں بتا دیتا ہوں حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا تجھے دل کے پڑھنے میں کیا ایشو ہے تو عرض کرتا ہے حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو یہ کیسے پڑھ سکتا ہے آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا تو تھوڑی سی ہمت کر جو زبان کو توفیق دے سکتا ہے تیرے دل کو بھی دے دے گا لیکن یہ ہے کہ ہمت کرے کون ہمت کرے کون یہ کم و پیش حضرت 1400 سال ہونے کو آئے حضرت لیکن امت اس سے آگے جا ہی نہیں سکی حضرت سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے یہ سادات کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں آگے جا کے میں نے بڑیانے میں سبق سنانا ہے پھر میں نے اس سے آگے جانا ہے سارا دن لوگوں میں لیکن حضرت جی جیڑا پوچھتا ہے یہی پوچھتا ہے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دو کہ پیسے آن تو میں کہنا جی مجھے وظیفہ آتا ہوں تو میں سڑکے کانوں کجل اڑا دی میں آپ ہی پڑھ لینا 1400 سال ہو گئے امت کسی آگے جا سکی امت پھنسی ہوئی ہے سارے امیر ہونے والا وظیفہ چاہیے
اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، لیکن وہ دلی وظیفہ پوچھتا. پھر میں ایک درویش کے عرس پہ آیا ہوں، درویش کے در پہ آیا ہوں، علماء ہیں، سادات ہیں، بالکل پتر جو دل میں ہے وہی زبان سے بول رہا ہوں. دل جلتا ہے دیکھ کے یار، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. شہر جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں، پنڈ جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں. میں ایک دفعہ پنڈ گیا تو بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. میں گاڑی میں بیٹھا، مصباحی صاحب دام کر دیو. میں جی کی ہو گیا ہے؟ اور جی میری گائیں دودھ کٹا گئی. اور میں سانو کہڑے کمے پان لگے جڑا ساڈا کام ہے سانو وہ اے پاویں بدائے پاویں کٹائے، وہ مرضی ہے، میرا بچ کی اختیار ہے. ان کاموں میں پڑے ہو. پھر مجھے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آتی ہے. میرے تو بھی 20 سال ہیں، تو میں کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سال جی تھک گئے ہیں. قربان جاؤں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو مسند پہ آپ نے بڑھا. صبح فجر پڑھ کے بیٹھے اور رات 10 بجے تک بیٹھے رہے، تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے یا اللہ جے تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کلو پوچھدا. لیکن کیونکہ 2009 میں حکیم صاحب میاں صاحب چپ کر گئے، ٹھیک ہے، 9 10 11 12 خاموش رہے، وصال ہو گئے. لیکن یہ چپ کر گئی، لیکن یہ چپ کرتا. میں نے کئی بار حکیم صاحب کی آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو گرتے دیکھے. اور پتہ رو کہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، ایک ولی کامل شخصیت ہے. تو میں حضرت یہی درد آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. حضرت صاحب ٹوری ہوں چھڑ دیو سارا کچھ. جی آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا. میر پھر مکیش امبانی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے. آپ وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، ہم بتا بتا تھک گئے. امیر پھر بل گیٹس ہی ہو گیا. دنیا کے 10 امیر ترین شخص ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان ہے. چھڈو یار، نکلو ہے. فکر رضا فکر رضا فکر رضا. فکر رضا بھی ہم نے اپنی مرضی کی بنا لی ہے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. حضور کٹ چھڑو میرے نبی سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن اس پاس سے آندہ ہی کوئی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت آئے تو پھر کرم کیسا ہوا. میرے حکیم صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے. اور پھر جب حضرت وہ کرم کریں تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے کہ پھر بریلی شریف میں بیٹھ کے بھی میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آئے تو صحیح ہے، کوئی ہمت تو کرے حضرت صاحب. پھر کیا ہوگا؟ ہوئے گا تو بریلی چ، لیکن تو ہوئے گا کتنے؟ لیکن حضرت صاحب 1400 سال ہو گئے، امت اس ٹوئے سے باہر نکل سکی؟ دن بدن پیچھے پیچھے. اس لیے صاحب نکلو بھی اس ٹوئے سے اور اللہ کی طرف آؤ. حضرت صاحب ہم بڑی دور نکل گئے. میں تھوڑا جہا ٹائم دے دے بس. میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، میں سبق سنا رہا ہوں، اور میں اگر کہیں آپ کہیں کہ یہ غلط ہے میں بالکل غصہ نہیں کروں گا. آپ میری تربیت فرما دیجیے گا. میں تو جی کل کا کاکا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں ان کے سامنے. حضرت تقریباً تھوڑا جہا ٹائم دے دے بس. اللہ برکت دے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ اب اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت دے آپ کو. بس جو بات ٹائم تسی دسیوں میں نے کوئی نہیں یاد رہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب، اتنا ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں. سارا دن اسٹیجوں پہ گزرتا ہے. حضرت بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اپنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ثنا خاں ہیں ماشاءاللہ. سارا دن پتر میرا اسٹیجوں پہ گزرتا ہے. کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس پہ ہم خود ہی ماں کا کلام نہ پڑھ دیں، کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے جی. جو ماں کا کلام پڑھو تو پھر تھی پرچیاں شرچیاں بھی لے کے آندے تو ابو والی پرچیاں نکل دیاں. ایک نیا موضوع کھل جائے گا، میں اس کو نہیں کھولوں گا. بھاجی ابا جی واری کٹ دیا کرو تاکہ ابا جی کا کلام بھی پڑھے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار ماں دی شان پڑھ دے ہو، پیو دی کیوں نہیں پڑھتے؟
कहता प्यो दी पढ़ो दे, माँ दी पढ़ो दे। बिल्कुल उल्ट पुलट हो गया सारा कुछ ही। अला उलमा बैठे हैं, शरा शरीयत कहती है शान प्यो दी ज़्यादा है, हक इतने उल्ट होया वे। माँ दी जान है वे प्यो दी। हर गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ। अब बेचारे तो रिया काकड़ी मजदूरी कर करके तो दुआ के दिए। बस चल पड़े जिस तरफ हम, फिर बस माँ को पकड़ा, अब्बा जी को। इसलिए आज उस बेचारे को कोई कुछ ही नहीं समझता। साढ़े बाबे चावां दी दुकाना ते बाहर बह के अपना वक्त टपाउण डे ने। वो गड्डियां पीछे की लिखे ये मेरी। अच्छा, बड़ी गलत फहमियाँ हमारे बच्चों के दिलों में ना अबू के लिए। मैंने हजरत आज तक नहीं देखा कि किसी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने फड्डा डाला हो। पढ़ता है वे लेकिन चुप करके बह जाता है। अच्छा जिवे तू अल्लाह वो पढ़ के ना ये मेरी माँ की दुआ है, पूरी रील चलती है हजरत। वो मेरी मजदूरी, वो मेरा ओवर टाइम, हैं जी, वो मेरा धुंध में निकलना, वो मेरा गर्मी में निकलना, वो मेरा बारिश में जाना, वो मेरा सर्दी, सारी रील चलती है। फीस मैंने दी, बैग मैंने लेके दिए, किताबें मैंने लेके दी, यूनिफॉर्म मैंने लेके दिया, पॉकेट मनी मैं देता रहा हूँ, गड्डी पीछे की लिया है। कभी किसी अब्बू ने फड्डा नहीं डाला क्योंकि उतना बड़ा दिल है उसका। आज चलो पहली बार मैं ये कैमरे में बात कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखा के लै जाओ ये मेरे प्यो दी दुआ है जी, अम्मा जी ने फड्डा ना पाया मेरा ना बदल। तुमने ज्यादती बड़ी हुई है, इसमें कुछ कसूर हमारा। माँ 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 करके उस बेचारे ने उसी पूछता ही कोई नहीं, कोई उसको समझता ही कुछ नहीं। माँ दियाँ ढेर वीडियो चढ़िया ने पैर धो धो पीन डे ने, वो कभी वो भी धो के पी वेखते सही तेरे लिए पैरों का हाल की हो गया। केड़ा कंडा है तेरे वास्ते जड़ा वो पैर च नहीं चुभे, शीशियाँ लगियाँ, बजरियाँ वजियाँ हैं। पूछते क्योंकि कसूर हमारा है हजरत। बस एक तरफ हम, इसलिए हो ही नहीं सकता कि हजरत हम खुद माँ की शान ना पढ़ें। लेकिन अगर नहीं किसी को याद रहा तो कोई ना कोई बंदा सामने से बोल पड़ता है, जी दो शेर माँ होता है ना ऐसे। अगर ना भी पढ़ा जाए तो कोई ना कोई बोल पड़ता है ना। लेकिन हजरत हम अल्लाह को इतना भूल चुके हैं, मैंने नहीं कभी देखा कि हजरत किसी महफिल में को उठा और उसने कहा यार दो शेर जरा अल्लाह। हलाओ कुरान में क्या कह रहा है, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, सब तो बड़ा जिक्र मेरा है। वो कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। इस कदर हम अल्लाह से। लेकिन हजरत बात मैं मुख्तसर करने लगा, जिन्ना मर्दी नस लो कोई फ़ायदा नहीं, एंड फिर जाना। हजरत आज हम मशगूल हैं इन लोगों में, हमने अल्लाह का वक्त भी इनको दे दिया। हजरत अल्लाह उसने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ध्यान रखियो, ताड़ा माल ते ताड़ी आल औलाद तानू साडे जिक्र तू गाफल ना कर दे। कहा अल्लाह पाक। लेकिन वही हुआ हजरत, हम इनमें मशगूल हैं, अल्लाह का वक़्त इनको दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए हजरत, जब हमें इनके वक्त की ज़रूरत पड़नी है इन्होंने हमें वक्त देना। हजरत साहब 2 बजे मेरा जनाजा होगा, इन्होंने 1:30 बजे क्यों की कहना इन्होंने कि फासला उथे जाके इंतज़ार कर लेंगे। आधा घंटा पहले बहुत बड़ा जनाजा होगा, लेकिन दुख की बात ये होगी कि बेतहाशा लोग पीछे बेवुजू खड़े होंगे। हम रोज़ देखते हैं, मैं उस दिन एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा था, मैं पीछे दाखिल हुआ और बंदा दूसरे ने कहता है और वुजू नहीं करना, कहता चल वुजू नहीं करना आगे लग। मैं खुद शाहिद हूँ। और जो वुजू वाले भी होंगे उनमें से भी 80% वो होंगे जो तेरे पीछे तो खड़े होंगे लेकिन वो तेरे लिए ये नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। उन्होंने कहना आंदा थोड़े ਜਿਹੇ रह जाएंगे, फिर की करेंगे, फटाफट चुकणगे, लै जाएंगे, दबणगे। गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के भाग जाएंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना बना के। अल्लाह सोने महबूब क्या फरमा रहे हैं, जब मैयत को दफना लो तो इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बा करके उसका गोश्त भाग जाएंगे। जब तुझे वक़्त पड़े, ज़रूरत पड़ेगी, ये ठहरेंगे।
اور دفنانے کے بعد جو سب سے تیرا سکا ہے وہ سب سے پہلے بولے گا آؤ ہوں تو قبر میں ہے، یہ گھر آ جائیں گے، پھر گھر آ کے کیا شروع ہوگا؟ روٹی، پھر بوٹی بوٹی شروع ہو جائے گا حضرت۔ میری بیٹی اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گی، میرا بیٹا اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گا، میرا بھائی اپنے سسرال کی طرف لگ جائے گا، میری بیوی اپنے میکے کی طرف لگ جائے گی، اور وہ اللہ جس سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، وہ اللہ جس کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم، بات پھر وہاں آ کے رک جائے گی، منکر نکیر آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے، اور بات پھر وہی ہوگی، مر ربو کا، تیرا رب، تیرا رب۔ اس لیے حضرت نہ نسو، واپس آ جاؤ اپنے اللہ دی طرف حضرت، کیونکہ نہ سکدے نہیں، اللہ دا وقت ہے، ننو دو، اللہ کا وقت اللہ کو دو حضرت۔ یہ یا صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام کرو حضرت، محبت، لیکن ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دور نکل گئے حضرت، بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، نہیں حضرت واپس آؤ اپنے اللہ کی طرف حضرت، اپنے اللہ کی طرف واپس آؤ۔ اور حافظ صابر علی صابر تو حضرت کمال شخصیت، میں کہتا ہوں یہ ایک بات ہی حضرت ساری باتوں پہ بھاری ہے جو میں نے کسی سے نہیں سنی، جس کا شاہد میں خود، ویسا اللہ والا بندہ تھا۔ ہم نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کروایا، تو جب جیسے میں آیا ہوں، بچوں نے میرے گلے میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، تو جب حضرت تشریف لائے نا تو ہم ہاتھ ڈالنے لگے تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، تو فرمان لگے مولوی جی ہار تو جتیاں نو پائی دینے، میں ہار گیا ہوں، مینو ہار کانو پان ڈے، فرمایا ہار جتی، میں ہار گیا ہوں، مینو ہار۔ حضرت جی آؤ ذرا ہارن دا بھی مزہ چکھو، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی، ہرن دا مول ہیرا۔ اپنے اللہ دی طرف آؤ، ہم بہت دور نکل گئے، اور بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں آ کے ختم۔ پتر سونا کر کے، اتنا سونا کر کے پڑھو کہ پڑھیں یہاں سے اور جائے، اور حضرت اس کو بہت ضرورت ہے کہ یہاں تک جائے، کیونکہ حضرت جی حالات عجیب و غریب ہیں، بس اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ میں بس آخری بات جی، بات ختم، ہم نبی کریم علیہ السلام سے کم و پیش 1400 سال آگے آ چکے ہیں، سب سے سونا دور ہے، جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے، جتنے ایام ادوار زمانے گزرے، سب سے سونا زمانہ۔ قرآن اتر رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، درخت آ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، لیکن اس دور میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی، لیکن دکھ ہے کہ یہ موضوع اب ہمارے اسٹیجوں سے کلوز ہو گئی، اب ہمارے اسٹیجوں پہ یہ موضوع نہیں ہے، وجہ ہے کہ میں آکھاں کہ تاڑے دل نو زنگ لگے نے، تسی پھر اٹھ کے مینوں پرچیاں دینی ہیں، لیکن حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں، اب صحابہ آگے سر کرتے سونے محبوب، اب فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی، تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، تو سونے اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے، اور لیکن ایتھے لگ رہا ہے، اترن والی کہانی لگ رہا۔ میں کسی کی کیا بات کروں، میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں، میں بھی نہیں کبھی کسی کے پاس گیا اور جا کے کہا ہو، میاں صاحب نے تو کہہ دیا نا، باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا، کوڑا، اور صرف کوڑا نہیں، آگے بھی سنو، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے، توبہ کرے استغفار کرے مٹ جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرے نقطہ بڑا، اور گناہ کرے نقطہ بڑا، اور گناہ کرے نقطہ بڑا، لکھا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ زنگ لگا ہے، زنگ بھی لگا ہے اور ساتھ کالا، لیکن یہ موضوع اب ہمارے سٹیجوں سے، لیکن آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان نے کہا تھا، اب فرماتے ہیں اوے دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہو،
اور وہی ہوا کہ رمل پچھانی اسی پہ گئے. رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا فیشل، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول، اس قدر ڈیمانڈ ہے رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے. ڈیمانڈ ہے. لیکن حضرت سلطان کیا کہتے ہیں؟ دل کالے کولو منہ وہ یدی خیر ہے، کالا بھی ہوا تو کوئی ایشو نہیں. وہ اس کا دھیان کرنا، اگر یہ کالا ہو گیا یہ بھی برباد، وہ بھی برباد ہے. لیکن یہ موضوع اب اس پہ بات ہوتی، اور بس یہ آخری بات یاد رکھنا پتر، کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات اس کی ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں حضرت سیدنا بلال پاک کا کیا بنتا. رنگ مبارک کالا شریف، کالا نہیں کہنا کبھی بھی، کالا میرا ہے. رنگ مبارک کالا شریف، حبشہ کا مزاج، ٹھیک ہے جی، امیہ کے غلام ہے. اور خریدنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اس نے ایک چٹا گورا ہٹا کٹا غلام مانگا عوض، اور ساتھ اس نے کیا مانگا؟ 5 اوقیہ. اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے اوزان میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 32 تولہ سونا. اس وقت 1 تولہ سونا کی قیمت 3,10,000 روپیہ تولہ. یہ کم پیش 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ایک غلام اور 1 کروڑ روپیہ دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو، جب سودا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل بلال تینوں تیرے ماہی کل ہے، چلا تینوں تیرے. جب تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے کہ سودا اب ڈن ہے. جب تھوڑا سا آگے چلے پھر امیہ بولا، کہتا ابو بکر میں نے سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آ رہا ہے اور تاجروں والا سودا ہوگا، اور میں نے تو 5 اس لیے مانگ لیے تھے. ابو بکر مجھ سے کو بحث کریں گے، 4.25 4.5 پونے 4 4 پونے 3 3.5 2.5 2.25 2 پونے 2 1.5 1 کس پہ سودا؟ میں نے 5 مانگے، تم نے 5 نکال کے دے دیے. ابو بکر آج اتنا گھاٹے کا سودا. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا گھاٹے کا تو کر گیا ہے. اور تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، اور تو نے دیکھا ہی نہیں بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پتر اسے دل دا مول پینا جے جڑا ٹوٹ کے اللہ اور اللہ دے رسول نال. رنگ کیا ہوتا ہے، کپڑے کیا ہوتے ہیں، گھڑی کیا ہوتی ہے، موبائل کیا ہوتا ہے. اور کہا بھی انہوں نے یہی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون. فرمایا اس دن نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے. پھر کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن وہ دل کام آئے گا جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ ادھر بھی آگے بھی جس نے اس کو. فرمایا گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، تو کر گیا. اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، اور تو نے رنگ دیکھا ہے، تو نے حبشہ دیکھا ہے، تو نے بلال کا دل دیکھا نہیں ہے، اور گھاٹا کھا گیا. تو کہتا ہے 5 مانگے، 5 زیادہ دے دیے، اور تو نے کم مانگے ہیں. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اور تو بلال کا 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. کیونکہ دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھاڑ. لیکن وہی ہو یار رمز پچھاڑی اسی ہے پیچھے پہ اسی دل دریا سمندر ڈونگے کون دلان نکلو ہے شہما چو. اور کوئی اللہ دی محبت لی وظیفہ پوچھو، کوئی حضور دی غلامی لی وظیفہ پوچھو. بار بار نیجے پاجی موقع ملنا، اور اگے معاملے بڑے ڈاڑے جائے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین آمین. پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنا تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے. ہیں دل کالے کولو منہ، دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھاڑے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. حضرات محترم، آپ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے جناب قبلہ حضرت علامہ محمد سلمان مصباحی صاحب کو، جو اس بات کی تلقین فرما رہے تھے کہ آپ صرف نسبت مصباحی ہی کے حامل نہ ہوں، بلکہ مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور چراغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سینوں میں روشن کرنا چاہیے. اور اس سے پھر ہوگا کیا؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں،
بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور جناب من کی گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور جناب نے مختصر لیکن بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تمامی حضرات سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں محفل پاک اور تقریب عرس کے نظام کو آپ حضرات اپنے کھڑے ہونے یا آنے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ متاثر نہ کریں, بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں, اسٹیج پر بھی تمامی حضرات تشریف رکھیں اور سامعین کے بھی گزارش کروں گا سامعین سے بھی آپ بھی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے.